السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، جنازے اور موت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ مہینے میں جو ایک کافی غمگین خبر جو ہم سب کو سننے کو ملی تھی، سعودی عرب میں حج کے دوران جو حجاج اکرام فوت ہوئے تھے، گرمی سے ہوئے یا جو بھی جس وجہ سے بھی فوت ہوئے، تو ہم میں سے اکثر لوگ جو تھے، کسی نے کسی قسم کی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کہا کہ سعودیہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے، اللیگل طریقے سے جو ہے حج کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس لیے ان کو جگہ نہیں ملی تو یہ فوت ہو گئے۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا، لیکن ہم جو ہیں اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ کس طرح آئے، کیسے آئے، یا ہم نہ یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ان کی موت شہادت کی ہے یا ان کی موت عام موت ہے، کیونکہ صرف اور صرف ہم اس حدیث کے مطابق جو ہے یہ سوچ سکتے ہیں، یہ اپنے دماغ میں بات لا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ اسی طرح ہی حج کے دوران ایک صحابی جو کہ اونٹ پہ سوار تھے، مزدلفہ کی طرف جا رہے، کئی حدیث میں عرفات ہے، کئی حدیث میں مزدلفہ ہے، تو وہ اونٹ پہ سوار تھے، تو کہیں ان کا اونٹ جو ہے وہ ان بیلنس ہوا اور وہ اونٹ سے گر پڑے، احرام کی حالت میں ہیں لیکن اونٹ سے گر پڑے، تو ان کے گرنے کی وجہ سے ان کی جو گردن تھی وہ ٹوٹ گئی اور موقع پر وہ فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بیری کے پتوں کو پانی میں بھگو کے اس پانی کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے اور انہی دو چادروں میں اس کو دوبارہ چادریں پہنا کے اس کو دفنا دیا جائے۔ وہ چادریں احرام کی چادریں ہیں اور انہی دو چادروں میں نہ اس کو خوشبو لگائی جائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میت ہے اس کو جب غسل دیا جائے تو اس کو کافور کی خوشبو لگائی جائے، یا پانی میں ڈال کے یا اس کے جسم پہ کافور لگایا جائے، ایک قسم کی خوشبو ہے، تو اس کو نہ خوشبو لگائی جائے گی اور نہ اس کا سر ڈھانپا جائے گا، اس کو انہی چادروں میں جو ہے وہ دفنا دیا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں مکمل حدیث آتی ہے کہ اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام کی حالت میں، عمرے کی حالت میں یا حج کے دوران، عمرے کے دوران وہ فوت ہو جاتا ہے کسی بھی مرض کی وجہ سے، کسی بھی مشکل کی یا کسی بھی تکلیف کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو اسی احرام کی حالت میں جو ہے اس کو احرام لپیٹ کے اس کو دفنا دیا جائے۔ قیامت والے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ کلمات ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا معائنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ فوت ہوئے یا ان کا کیا بنے گا، تو اس کا ہمیں کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم سوچیں یا کیا۔ اب بیری کے پتوں کو پانی میں بھگو کے غسل دینے والا جو ہے، اس کے 3 قسم کے طریقے احادیث میں آتے ہیں، اور بیری کے پتوں کا غسل دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو بیری کے پتے ہیں احادیث میں بھی، اور جو حکیم ہیں ان کو بھی اس کے متعلق علم ہے، یا جنہوں نے باٹنی کے متعلق یعنی کہ پودوں وغیرہ کے متعلق پتہ، ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے کہ جو بیری کے پتے ہیں یہ انسان کے جسم کو نرم رکھتے ہیں، اور یہ ان میں ایسی خصوصیت ہے کہ اگر ان کو پانی میں بھگو کے یا ان کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے اپنے جسم پہ لگایا جائے تو جسم کی ساری میل کچیل نکل جاتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بھی غسل دیا جائے تو پانی میں بیری کے پتے ڈال کے تو
غسل دیا جائے۔ اب 3 طریقے جو ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈالا جائے اور پانی کو اچھے طریقے سے ہلا دیا جائے۔ ہلاتے ہوئے اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ بیری کے پتوں کی وجہ سے پانی میں جاگ بن گئی ہے تو اس کا مطلب وہ بیری کے پتے اس میں مکس ہو چکے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو بیری کے پتے ڈال کے بوائل کیا جائے، کیونکہ بوائل کرنے کی وجہ سے جو بیری کے جو اندر جو اس کے ذرات ہیں یا جو بھی کسی قسم کے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی چیز رکھی ہے جو انسان کے لیے مفید ہے، وہ بوائل ہونے کی وجہ سے وہ پانی ابلتا ہے اور اس میں وہ مکس ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ جس طرح میں نے بتایا کہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں کو جلا کے اس کو راکھ بنا کے جو میت ہے اس کے جسم پہ مل دیا جائے۔ سب سے پہلے پورا جو ہے جسم پہ مل دیا جائے اور اس کے بعد پھر صاف پانی لے کے جسم کو صاف کیا جائے، ساری جو میل کچیل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 3 طریقے جو ہیں احادیث میں آتے ہیں کہ ان 3 طریقوں سے بیری کے پتوں سے کسی بھی میت کو جو ہے وہ غسل دیا جائے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی غسل کا مکمل طریقہ انشاءاللہ تعالی ہو سکا تو میں انشاءاللہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے غسل دینے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے تو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔